لقمہ غنیمت دیکھا. طلبہ کاغذ کا رکا لے کے پہنچ گئے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں. حضور فلاں تاریخ فلاں دن کو جب آپ نے چادر سے باہر ہاتھ نکالا تھا تو انگلیوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے ہاتھ کو پانی میں ڈالا بھی نہیں تھا. یہ پانی کہاں سے گر رہا تھا بات سمجھ میں نہیں آئی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب ہم سے نہ پوچھو, یہ میرے مریدین ہیں جو تحفے لے کے آئے ہیں, نذرانے لے کے آئے ہیں, ان سے پوچھو اس تاریخ میں کیا ہوا تھا. جب پوچھا طلبہ نے, مریدوں نے بتایا, ٹھیک وہی وقت تھا, وہی تاریخ تھی. ہم سامان تجارت لاد کے کشتیوں پہ دریا پار کر رہے تھے. بیچ دریا میں طوفان آیا, مجھار میں کشتی پھنسی, اب ڈوبنے والی ہے, تب ڈوبنے والی ہے. بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تو ہم لوگوں نے اس مصیبت کے وقت میں المدد اغثنی یا غوث اعظم کا نعرہ لگایا. ہم نے آنکھیں کی آنکھوں سے دیکھا, ایک آنکھ غیب سے نمودار ہوا اور اس نے میری کشتی کو ایسے سہارا دے کے طوفان سے باہر نکال دیا. مریدوں نے کہا, جس ہاتھ پہ ہم نے سودہ محبت کیا ہے, جس ہاتھ پہ ہم نے عقیدت کا سودا کیا ہے, اس ہاتھ کو ہم پہچانتے ہیں. وہ ہاتھ کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا, وہی ہاتھ میرے پیر غوث اعظم کا ہاتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان حضور بن کر جہاں, عرص مقدس. اب کوئی آپ سے سوال کرے کہ سرکار غوث اعظم کا ہاتھ کئے میٹر کا تھا کہ مدرسے سے بڑھایا اور دریا میں پہنچ گیا, کشتی طوفان سے باہر نکال دی, تو آپ کیا جواب دو گے؟ بولیے. اس کو یہی حدیث قدسی سنا دینا کہ تجھے پتا نہیں ہے, رب قدیر نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑنا ہے. مطلب یہ ہاتھ بندے کا ہوتا ہے, قدرت پروردگار کی ہوتی ہے, آنکھ بندے کی ہوتی ہے, دیکھنے کی قوت پروردگار کی ہوتی ہے. اب وہ ہاتھ نہ جانے کہاں تک ہو سکتا ہے, جب اللہ کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تو اس دشت ولی کی قوت کا اندازہ کیسے لگا سکتا. یہ ہے بزرگوں کی کرامتوں کی دلیل. پروردگار کی بارگاہ میں ہے, عقیدہ ہے. اللہ رب العزت اس آستانہ پاک کے صدقے میں ہم لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے. بزرگوں کے دامن کرم سے قدم حیات وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے فیضان کے سائے میں صبح و شام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا پورا مجمع ایک بار عقیدت سے کہہ دے, یا رسول اللہ. میں ہوں صرف ایک مسافر تو چراغ راہ منزل, میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی. دل کا وضو کیسے ہوگا؟ بزرگوں کی بارگاہ میں گئے تو بزرگوں نے کہا, آؤ صحیح جگہ گئے ہو, آؤ تم کو دل کا وضو کیسے کیا جائے گا طریقہ بتاتا ہوں. بھائی علامہ جلال الدین رومی سے پوچھو, اپنے زمانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے, لیکن انہیں بھی حضور شمس تبریز کی بارگاہ میں جانا پڑا. تو علامہ جلال الدین رومی عرض کرتے ہیں کہ میں خار بنو زاہد کی ملتی جو کتابوں سے, میں خار بنو زاہد ملتی جو کتابوں سے, ارے رومی بھی تو پی لیتے, کیوں شمس کے گھر آئے. رومی بھی تو پی لیتے, کیوں شمس کے گھر آئے. اور پھر ان کی عقیدت جواب دیتی ہے کہ تم پی لو کتابوں سے, ہم کو تو نہیں آ جاتا. جو کتابوں سے پیے تھے سب بھول گئے. مطلب اس کا انداز نرالا دیکھا, جو تو کہے وہ حق ہے, جو میں کہوں وہ بات ہے. یہ مطلب عشق ہے. تو کہا
جو میں کہوں وہ باطل تھی، اتنی क्षमता हो तब आशिक वहाँ ठहर पाएगा، اور جب تک ٹھہر نہیں پائے گا تو منزل عشق ملے گی۔ تو کہتے ہیں تم پی دو کتابوں سے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ پی چکے تھے کتابوں سے، پینے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تم پی دو کتابوں سے۔ ہم کو تو نہیں حاجت، ارے ہم کو درے جانا سے ساگر ہی اٹھانا ہے، ہم کو درے جانا سے ساگر ہی اٹھانا ہے۔ عرض میں کر رہا تھا، بزرگوں نے فرمایا رات کی تنہائی میں اٹھو جب تمہارا پورا گھر سو رہا ہو، محلہ سو رہا ہو، گاؤں سو رہا ہو، ایسے وقت میں اٹھو، تازہ وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ نماز پڑھو نفل کی نیت سے، اور اسی مصلی پہ بیٹھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور تمہارے مانگنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ تمہاری آنکھیں برس پڑے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تو اللہ والے عارفین فرماتے ہیں اس وقت جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے رات کے سناٹے میں تم رب کے حضور رو رہے ہوگے، وہ جتنے آنسو تمہارے گر رہے ہوگے وہی آنسو تمہارے دل کا وضو کر دیں گے، انہی آنسوؤں سے تمہارے دل کا وضو ہو جائے گا، اور جب آنسوؤں سے دل کا وضو ہو جائے گا پھر وہ دل ستھرا ہو جائے گا، وہ دل پاکیزہ ہو جائے گا، وہ دل مزکہ ہو جائے گا، وہ دل مصفہ ہو جائے گا، وہ دل مطہر ہو جائے گا، وہ دل آئینہ ہو جائے گا، وہ دل اتنا آئینہ ہوگا کہ دل میں ہے تصویریں یاد، وہ دل ایسا آئینہ ہو جائے گا کہ دل میں ہے تصویریں یاد۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، فما علینا الا البلاغ المبین، اسلام زندہ باد اور خانقاہ سہروردیہ پائندہ۔